السلام علیکم۔ میں IUIS کی ٹیچر آپ سے مخاطب ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ آج کی تدریس سے متعلق کچھ ہدایات ہیں جن پر عمل کیجیے۔ رف کاپی اور پینسل اپنے ساتھ رکھیں، ضروری ہے بچوں۔ دوران تدریس ذہن میں آنے والے سوالات لکھتے رہیں، ایسا تو ہوتا ہی ہے۔ آپ کے تمام سوالات کے جوابات آخر میں دیے جائیں گے۔ آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ آج ہم جماعت ہفتم کا سبق حمد پڑھیں گے اور سمجھیں گے۔ آپ سب آفاق سن سیریز نیا ایڈیشن کا جماعت ہفتم کی کتاب کا صفحہ نمبر 1 کھولیے۔ حمد اشعار کا ایسا مجموعہ جس میں خدا کی بڑائی، بزرگی اور شان بیان کی جاتی ہے، حمد ہے۔ خدائی کے مالک، دو عالم کے مولا، تیری ذات عالی، تیری شان یکتا، تیرا ذکر بالا، تیرا حسن اعلیٰ، صفت تیری رب تبارک تعالی۔ خدائی کے مالک، قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ خدا اکیلا ہے اپنی تمام تر صفات میں۔ تو جب پہلے ہی کہہ دیا کہ خدائی کے مالک، جو بیٹا تخلیق کار ہوتا ہے وہی مالک ہوتا ہے۔ ہم سب کا ایمان ہے اللہ تعالیٰ نے یہ پوری کائنات بنائی ہے، تو جو بناتا ہے وہی مالک ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہوتی۔ دو عالم کے مولا، اب جب دنیا اس نے تخلیق کر دی وہ مالک ہے، تو بچوں چلانے والا بھی تو وہ ہے۔ دو عالم، یہ دنیا اور تمام تر کائنات، اس سب کا پالنے والا، اس سب کو آگے لے جانا۔ بیٹا بنانا ہی تو مکمل کام نہیں ہے نا۔ اب ایک چیز بن گئی، اب میری ملکیت ہو گئی، اب اس کو اسی صورت میں تو نہیں رہنے دینا، اس کو چلانا بھی ہے، اس کے حساب سے اس سے آگے بھی بڑھانا ہے۔ تو یہ تمام تر صفات کس میں ہے؟ اللہ تعالیٰ میں ہے کہ تخلیق کار وہی ہے، وہی مالک ہے اور وہی آگے اس کو چلانے والا ہے۔ تیری ذات عالی، تیری شان یکتا، اس کے برابر کوئی نہیں ہے۔ وہ یکتا ہے، اکیلا ہے اپنی صفات میں، اپنے کاموں میں، اپنے خواص میں۔ تو اس کی شان جتنی بلند ہے بیٹا اس تک کوئی بھی نہیں بچوں پہنچ سکتا۔ تیرا ذکر بالا، اللہ تعالیٰ کا ذکر تمام مخلوقات کر رہی ہیں، وہ ہمیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ جب صبح آپ سویرے اٹھ کر چڑیوں کا چہچہانا سنتے ہیں، درختوں کا لہلہانا دیکھتے ہیں، وہ سب خدا تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں، اس کا احسان مان رہے ہیں، اس کو شکر اس کا ادا کر رہے ہیں۔ اور تیرا حسن اعلیٰ، اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، اس کی صفت ہے یہ کہ وہ تبارک تعالیٰ ہے، یعنی تمام تر جہانوں کا مالک۔ تیرا نور جلوہ فگن چاندنی میں، ستاروں میں، خورشید کی روشنی میں، زمین کا حسین فرش تو نے بنایا، سکون بخش عالم یہ سبزہ اگایا۔ تیرا نور جلوہ فگن چاندنی میں، اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کا ایک حصہ تمام تر روشنیوں کو بخشا، وہ چاند ہوں، خورشید، سورج ہوں، تمام تر روشنیاں، تمام تر خوبصورتیاں اللہ ہی کے جلوے کی حصہ ہیں۔ زمین پہ عرش، زمین کا حسین فرش تو نے بنایا۔ اب زمین پر بچوں پہاڑ بھی ہیں، سمندر بھی ہیں، دریا بھی ہیں، باغات بھی ہیں، یہ تمام چیزیں بخش کر زمین کو خوبصورت بنا دیا۔ درختوں سے زینت
زمین کو عطا کی، ہنسی بیل بوٹوں سے رونق بڑھائی، یہ جاڑا، یہ گرمی، یہ بارش کا موسم، یہ سورج کی کرنیں، یہ تاروں کی چمچم، درختوں سے زینت زمین کو عطا کی۔ کتنے طرح کے درخت ہیں، اگر آپ ایک لمحے کو آنکھ بند کر کے سوچئے کہ یہ سارے درخت غائب ہو جائیں، زمین کیسی ہو جائے گی؟ بالکل بنجر دشت صحرا کی طرح۔ اب اس کو خوبصورتی دی درختوں سے، پودوں سے، باغات سے، موسموں سے۔ موسم اگر ایک ہی ٹھہر جائے، اگر سوچئے تمام پورے 12 مہینے صرف سردیاں ہوں، اگر تمام 12 مہینے صرف گرمیاں ہوں، یا بارشیں ہی ہوتی رہیں، کتنا بھی حسین موسم ہے، سب بیزار ہو جائیں گے اور اناج کا اگنا پکنا ناممکن ہو جائے گا۔ تو اگلے ہی مصرے میں بتا رہے ہیں کہ یہ سورج کی کرنیں، یہ تاروں کی چمچم، یعنی اگر سورج نکلتا ہے تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، کوئی کام حکمت سے اس کا خالی نہیں ہے، کہ اگر سورج کی کرنیں زمین پہ نہ آئیں تو اناج کا پکنا اور درختوں پر پھلوں کا پکنا ناممکن ہو جائے۔ یہ سب کس کی وجہ سے ہے؟ سورج کی وجہ سے۔ اور رات میں آسمان پہ نظر دوڑائیے، کتنا خوبصورت اس نے تھال بھرا آسمان ہمارے سروں پر سجا دیا ہے، زمین پہ فلک کا حسین شامیانہ۔ اب اسی بات کو آگے بڑھایا کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ آسمان پر ستارے چمک رہے ہیں تو اس کو کہا ہے حسین شامیانہ، یعنی زمین پر آسمان، فلک آسمان حسین شامیانہ ہے۔ اگر ہم اوپر نظر دوڑائیں تو ہر طرف ہمیں چمکتے دمکتے ستارے نظر آتے ہیں۔ یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اتاری ہیں۔ خدائی کا یہ خوشنما کارخانہ، خوشنما انتہائی خوبصورت نظر آنے والا، خدائی اللہ تعالیٰ کی صفت، یعنی اس کا خالق ہونا اس کی خدائی ہے۔ تو اس نے جو خوشنما کارخانہ بنایا ہے زمین کا، وہ صرف زمین کو ہی بنا کے نہیں چھوڑ دیا۔ اب اپنے گھر کا تصور کیجئے، کمرے ہیں، اگر کمرے پہ چھت نہ ہو، کیسا عجیب سا احساس ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی زمین کو ایک کمرے کی طرح بنا کر اس کو چھت کے بغیر نہیں چھوڑ دیا، چھت بھی ہے اور انتہائی حسین ہے، جس میں حسن کس سے آیا؟ ستاروں سے آیا۔ اب زمین پر بنایا، سبزہ اگایا، درخت اگائے، باغ لگائے، کھیت کھلیان ہوئے، اور اس کے اوپر خوبصورت شامیانہ ہمارے زمین پر آسمان پر شامیانہ کی صورت میں فلک بنا دیا۔ اب خالی یہ چیزیں چھوڑ نہیں دی، اب خالی گھر ویران ہوتے ہیں، زمین بنائی، سبزہ اگایا، آسمان بنایا، خوبصورتیاں عطا کی، اب اس میں رہنے والے بھی تو چاہیے بچوں، درندے چرندے پرندے، یہ حیوان، یہ جن و ملک، یہ بیٹا زبر کے ساتھ ہے، ملک کہیں گے وطن ہو جائے گا، ملک کہیں گے ملکیت ہو جائے گی، یہ ملک ہے، فرشتے، یہ جن و ملک، اور یہ نوع انسان، یعنی انسان کی جو آمد کا سلسلہ ہے۔ اب زمین بنائی، خوبصورت آسمان بنایا، اس میں رہنے کے لیے کیا کیا بنائے؟ درندے جو تیر پھاڑ کر کے گوشت کھاتے ہیں، چرندے جو صرف گھاس پھوس پر گزارا کرتے ہیں، پرندے یہ ہواؤں میں اڑتے ہیں اور اپنا رزق تلاش کرتے رہتے ہیں، اور یہ حیوان، یعنی تمام تر یہ جانوروں کو اس مصرے میں کور کر لیا گیا ہے کہ درندے بھی ہیں، چرندے بھی ہیں، یعنی گوشت خور بھی ہیں، گھاس کھانے والے بھی ہیں، ہوا میں پرواز کرنے والے بھی ہیں، اور یہ تمام حیوانات کس لیے بنائے؟ زمین میں رہنے کے لیے۔ جن خدا کی ایسی مخلوق جس کو اللہ تعالیٰ نے انسان سے پہلے بچوں تخلیق کیا اور ان کو آگ سے تخلیق کیا، ملک
فرشتے، ہم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت عزرائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، مختلف فرشتوں کے نام جانتے ہیں نا بچوں ہم؟ تو یہ سارے جو ہیں اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہیں، اور یہ نوع انسان یعنی ہم خود انسان، جن اور فرشتے سب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں، اور کہاں پیدا کیے ہیں؟ زمین اور آسمانوں میں۔ ہم نے اس سے پہلے کے مصروں میں وضاحت سے پڑھ لیا کہ پہلے اس نے بہت خوبصورتی سے ہر چیز تخلیق کی، پھر اس میں رہنے کے لیے مختلف انسان، حیوان، جانور، پرندے سب بنائے۔ ملی ہے جسے بھی یہاں زندگانی، تیرا فضل ہے یہ تیری مہربانی، کھلانا پلانا بنانا مٹانا، ہنسانا رلانا سلانا جگانا، یعنی انسان کے ہر لمحے پر اللہ تعالی کا ہی کرم ہے۔ یہاں تک کہ جب ہمیں زندگی ملی ہے وہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، یہ اس کی مہربانی ہے۔ اگر زندگی نہ دیتا اللہ تعالیٰ تو ہم اتنا قدرت نہیں رکھ سکتے کہ ہم اس دنیا میں آ سکتے۔ کھلانا، اب زندگی عطا کی ہے، دنیا میں ہم آ گئے، تو اب ہم زندہ کیسے رہیں؟ اپنے آپ کو، اپنی زندگی کو آگے کیسے بڑھائیں؟ اس کے لیے کھانے کی ضرورت ہے، پانی کی ضرورت ہے، آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، پیچھے ہٹنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ سارا کام کون کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کر رہا ہے۔ ہم ہنستے ہیں، ہم روتے ہیں، ہمیں خوشیاں اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں، غم بھی اسی طرف سے۔ ہم سوتے ہیں، جاگتے ہیں، اسی کے نام سے اٹھتے ہیں، اسی کا نام لے کر سوتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، ہمارا پورا کا پورا وجود اللہ تعالیٰ کی حکم کے تابع ہے، یعنی ہماری مرضی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ رازق ہے، وہی ہمیں کھلاتا ہے پلاتا ہے۔ اس نے تخلیق کر کے، ہم نے بچوں پہلے ہی مصرے میں نہیں پڑھا تھا کیا کہ ہم نے خدائی کے مالک دو عالم کے مولا ہیں، وہ تمام تر مخلوقات کے پالن ہار ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں کیسے ایسے چھوڑ سکتا تھا؟ ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں، تو اس نے ہمیں ہر طرح سے پھر نعمتیں عطا کی۔ جی بچوں شاباش، یہ وہی مصرے سے اس کا تعلق جوڑیے کہ وہ دو عالم کا مولا ہے، تو اس نے اگر ہمیں زندگی دی ہے تو وہ ہماری تمام تر ضروریات کو بھی ضرور پورا کرے گا۔ تیرے ہاتھ میں ہے ہر ایک کا مولا، ہے سب تیرے بندے، تو مالک ہے سب کا۔ شب و روز تجھ سے ہماری دعا ہے، یہی مدعا ہے، یہی التجا ہے، تیرے ہاتھ میں ہر کام مولا۔ اب جب ہم نے یہ یقین کر لیا کہ اللہ تعالیٰ ہی ہماری تمام ضروریات پوری کرنے والا ہے، تو پھر ہم اقرار کرتے ہیں، یعنی جب ہم نے یقین کر لیا، ایمان کے بعد یہ درجہ آتا ہے بیٹا کہ ہم پھر اقرار کرتے ہیں کہ ہم بے شک تو ہی ہمارے تمام تر ضروریات کو پورا کرنے والا ہے، تو ہی ہمارے بگڑے کام بنانے والا ہے، ہم تیرے بندے ہیں۔ بندوں کا کام کیا ہے؟ عبادت کرنا، لا الہ الا اللہ، یعنی ہم اللہ تعالیٰ کو معبود مانتے ہیں۔ تو معبود کے مطلب یہ ہوا کہ ہم اس کے بندگی کا اقرار کرتے ہیں، تو گویا ہم اس کے بندے ہیں۔ اور یہ سارا کام جو تو کر رہا ہے تو ہمارے یہ ہی ہے میرے رب، تیرے ہاتھ میں ہے ہر ایک کام مولا۔ ہم اس بات کا بھی اقرار کرتے ہیں، اس بات پر بھی ایمان لاتے ہیں کہ تیری مرضی کے بغیر اس دنیا میں پتا بھی بچوں نہیں ہل سکتا۔ تو شب رات ہو یا دن روز، تو ہم ہر وقت یہ دعا کرتے ہیں۔ اور دعا کا بہترین طریقہ تو ہم سب جانتے ہیں بچوں، نماز ہے، جو صبح کاذب اور صادق سے لے کر رات کی تاریکی چھانے تک 5 وقت ہم اس کو اقرار کرتے ہیں، اس میں دعا کرتے ہیں۔ اور کیا دعا کرتے ہیں؟ یہ ہے، ہمیشہ ہمیں راہ سیدھی چلانا، ادب ساری دنیا کا ہم کو سکھانا، تیری عظمتوں کے سدا گیت گائیں،
تیری یاد کے دن شمع جلائیں. یعنی ہم اب جب ہم نے اقرار کر لیا میرے مالک کہ ہم اپنی ہر ضرورت کے لیے تیرے محتاج ہیں، تو ہمیں اپنی مرضی کا تابع رکھنا. بیٹا یہ بہت بچوں یہ بہت ضروری ہے کہ ہم ایک چھوٹی سی مثال لیجیے. اب آپ کے والدین جب آپ کی تمام تر دنیا میں آپ کی خواہشات پوری کر رہے ہیں تو ان کے لیے بھی آپ کے لیے کچھ فرائض ہے نا کہ آپ ہمیشہ ان کا کہنا مانیں. تو بچوں یہ اس بند میں بھی یہی بتایا ہے کہ ہم اس کی دعا کرتے ہیں کہ ہم تیری نافرمانی کے کبھی مرتکب نہ ہو جائیں. جب تو نے ہمیں اتنا کچھ دیا ہے، اتنا کیا سب کچھ دیا ہے، تو اب ہمیں اپنی مرضی کا راضی رکھنا. اب ہمیں سیدھی راستہ چلانا. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین، یعنی ہمیں ان لوگوں کے راستے پہ چلا جن کا تجھ پر فضل رہا، جس پر تیرا کرم رہا، جن سے تو راضی رہا. اور ہمیں ادب ساری دنیا کا ہم کو سکھانا. یعنی بیٹا جو انسان بچوں انسان کا احسان نہیں مانتا وہ اللہ کا بھی احسان نہیں مانتا. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا ہی اسی لیے کیا ہے کہ وہ تمام تر اپنی صلاحیتوں کے ساتھ اللہ کی عبادت کرے اور پھر خلق خدا کو اپنی طرف سے جو بھی فائدہ پہنچا سکتا ہے بچوں کو پہنچائے. ادب ساری دنیا کا ہم کو سکھانا. یعنی ہم کسی بھی انسان کو بلا تفریق مذہب رنگ نسل ہم ہر تفریق کو مٹا کر ضرورت مند انسان کو فائدہ پہنچائیں، ضرورت مند انسان کی ضرورت پوری کریں، ضرورت مند انسان کی تکلیف کو دور کریں. اور تیری عظمتوں کے صدا. بیٹا یہ سین سے صدا ہے جس کے معنی ہمیشہ ہے. اور ایک بیٹا سواد سے بھی تو صدا ہوتا ہے نا. ہاں شاباش، اس کا مطلب ہوتا ہے آواز. تو تیری عظمتوں کے صدا گیت گائیں. یہاں پر سین سے صدا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ ہم اللہ تعالیٰ کی عظمت کا، بڑائی کا، اس کی شان کا اقرار کرتے رہیں اور تیری یاد کی دل میں شمع جلائیں. شمع کا مطلب ہوتا ہے بیٹا وہ دیا یا وہ موم بتی جو انتہائی تاریکی میں جب جلائی جاتی ہے تو وہ پورے آس پاس کے علاقے کو روشن کر دیتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی یاد سے کبھی بھی ہمارے دل غافل نہ ہو. غافل ہونے کا مطلب ہے دلوں پہ سیاہی چھا جانا، دلوں کا کالا ہو جانا، جہاں پہ کچھ راستہ نظر نہیں آتا. لیکن اللہ تعالیٰ کو ہم اگر ہر وقت یاد کریں گے تو ہمیں سیدھے راستے کی طرف ہم ہمیشہ گامزن رہیں گے. تو گویا ہم نے بچوں پڑھ لیا. اب ہم جو ہیں الفاظ معنی دیکھ لیتے ہیں. پہلا لفظ ہے یکتا، اکیلا، بے مثل. بے مثل کا مطلب بیٹا جس کی مثال ہی نہیں ہو. اب آپ تو اکیلے ہیں نا، لیکن بہت سارے بچے اکیلے نہیں ہوتے، ان کے اور بھائی بہن ہوتے ہیں. تو یکتا یعنی جو ایک ہی رہے گا، ایک ہی رہے گا. آج بھی تھا، آج بھی ہے، کل بھی تھا اور ہمیشہ رہے گا. اس کو کہتے ہیں یکتا. یکتا کے مطلب اس میں دوئی کا تصور ہی نہیں. التجا، گزارش یا درخواست. جلوہ فیگن، مشکل لفظ ہے. جلوہ فیگن نمودار یا ظاہر. مدعا دعا سے ہے، مطلب اپنا مطلب اور اپنا مقصد بیان کرنا. خورشید ہم نے اس میں پڑھا تھا پہلے بند میں. سورج، زینت، خوبصورتی سے سجا دینا. بالا، اونچا یا بلند. عظمت، عظمتوں، عظمت کی جمع جس کے معنی ہے بڑائی. فضل جس کا مطلب ہے مہربانی. آگے آ جائیے بچوں، اب ہم اس کا تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں. مرکزی خیال. اس سے پہلے کہ ہم مرکزی خیال دیکھیں بچوں، تھوڑا سا اس پر ہم بات کر لیتے ہیں کہ مرکزی خیال ہوتا کیا ہے. بیٹا وہ ایک سوچ ہے جس کے تحت ہم کسی بھی کام کا آغاز کرتے ہیں. وہ سوچ
یعنی ہمیں بھوک لگی ہے، یہ ایک سوچ ہمارے ذہن میں آئی تو پھر ہم یا تو امی سے کہیں گے یا باجی سے کہیں گے یا خود جا کے باورچی خانے میں کھانا نکالیں گے، تو وہ ایک الگ کام ہے، لیکن جو ایک سوچ آئی کہ مجھے بھوک لگی ہے، تو یہ بیٹا ہمارا بنیادی نقطہ ہوتا ہے۔ تو اسی طرح کسی بھی سبق کا ایک بنیادی نقطہ ہوتا ہے جس کے تحت وہ سبق تحریر کیا جاتا ہے۔ اب اس کا مرکزی خیال ہے، نظم کا مرکزی نقطہ یہ ہے کہ اس کائنات میں سب کچھ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ اس زمین پر جو کچھ بھی موجود ہے وہ اللہ نے ہماری خدمت کے واسطے پیدا کیا ہے۔ قرآن آیت کا ترجمہ ہے، خدا خود اقرار کر رہا ہے قرآن پاک میں، اور بچوں قرآن پاک وہ کتاب ہے ہم جس کو نہ انسان نے تحریر کیا ہے، نہ یہ کسی نبی کی تحریر ہے، نہ یہ کسی ولی کی تحریر ہے، یہ براہ راست اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے یہ الفاظ نازل کیے۔ تو بچوں بہت بہت آپ اس پر ایمان رکھیے کہ یہ وہ الفاظ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ہیں، یعنی قرآن پاک کسی انسان کی تخلیق یا کسی مخلوق کی تخلیق نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ الفاظ ہیں جو جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک لائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ ہم تک پہنچا ہے۔ تو یہ قرآن آیت کا ترجمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ وہ ایسی ہستی ہے جس نے تمہارے لیے زمین میں سب کچھ پیدا فرما دیا، لہذا اے اللہ، اب ہم اقرار کرنے، ہم نے نظم میں بھی پڑھا تھا نا، آخر میں ہم نے خود اقرار کیا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ کی ہم نے تمام تر باتیں پڑھ لی تو اس کے بعد ہم نے اقرار کیا تھا، اسی طرح اس کا بھی مرکزی خیال کا آخری حصہ بھی اسی پر مشتمل ہے کہ لہٰذا اے اللہ، یہ سب کچھ تیری ہی ذات کی بدولت ہے، ورنہ اس کائنات میں کچھ بھی نہ ہوتا۔ اس کے لیے جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہی ہے۔ بیٹا آپ کی اسکرین پر آ رہا ہے مرکزی خیال، اس کا اسکرین شاٹ لے لیجیے۔ اب ہم بات کریں گے خلاصے کی۔ خلاصے میں بچوں یہ ہوتا ہے، اور جب ہم نے طے کر لیا کہ مرکزی خیال وہ بنیادی خیال ہے جو سب سے پہلے آتا ہے، ہم نے محسوس کی کہ ہمیں بھوک لگ رہی ہے، یہ مرکزی خیال ہو گیا۔ اب ہم اس کے لیے جو کچھ بھی کام کریں گے، ہم امی سے کہیں گے، ہم خود پکا لیں گے، یا ہم باجی سے کہیں گے، یا ہم خود نکالیں گے، یہ پوری وہ تفصیلات ہیں جس سے ہم نے اس بنیادی خیال کو مکمل کیا۔ تو بچوں اب ایک شاعر کے ذہن میں آیا کہ اسے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنی ہے، شعری صورت میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنی ہے، اشعار کی صورت میں اللہ تعالیٰ کی بزرگی بیان کرنی ہے، شعروں میں ڈھال کر۔ تو بچوں پھر یہ ہمارا مرکزی خیال تھا۔ اب کس طرح اس نے اشعار میں کیا کیا بات کی ہے، اگر ان کی تفصیل ہم بتائیں گے تو وہ اس نظم کا خلاصہ ہو جاتا ہے۔ اب خلاصہ ہم تشریحات کو جمع کر لیں جو ہم تشریح کی صورت میں ابھی سن چکے ہیں، تو وہ کچھ اس طرح بنے گا خلاصہ بچوں کہ نظم حمد میں شاعر شبنم کمالی اللہ تعالیٰ کی بڑائی، بزرگی اور شان بیان کر رہے ہیں۔ اللہ تمام جہانوں کا خالق اور کل کائنات کا مالک ہے، اور اللہ ہی کی بخشی ہوئی روشنی سے یہ چاند اور سورج روشن ہے، زمین رہنے کے لیے عطا کی، اور اس زمین کو سبزہ درخت اور پھولوں سے سجایا، اور مزید حسن بڑھایا آسمان سے جس پر ستارے روشن۔ اے رب، تیری مخلوق میں درندے، چرندے، پرندے، حیوان، جن اور ملک ہے، بیٹا یہ لفظ ملک ہے، اور انسان سب شامل ہیں، ان کا رازق بھی تو ہی ہے۔ ایسا زبردست قدرت والا ہمارا رب ہے، لہٰذا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے دعا مانگتے ہیں کہ ہمیشہ ہم سے راضی ہو، سیدھے راستے پر چلا، اور تیرا نظام تمام دنیا میں ہم نافذ کریں۔ تو بچوں یہ ہو گیا ہمارا خلاصہ۔ سمجھ میں آ رہا ہے بیٹا؟ خلاصہ اور مرکزی خیال کو بہت زیادہ آپ نے الگ الگ کر کے
محسوس کرنا ہے اور تحریر کرنا ہے۔ خلاصہ مرکزی خیال نہیں ہو سکتا اور نہ مرکزی خیال خلاصہ ہو سکتا ہے، کیونکہ مرکزی خیال بالکل چند جملوں میں مشتمل ہوگا اور خلاصہ تمام تر جو بھی سبق ہے یا جو بھی نظم ہے اس میں بتائی گئی باتوں کو ہم اپنے الفاظ میں لکھیں گے تو گویا وہ خلاصہ ہوگا۔ تو بالکل کلیئر کر لیجئے کہ مرکزی خیال وہ ابتدائی سوچ جو کام سے پہلے ہمارے ذہن میں آئے، اور کام کی تفصیل خلاصہ۔ اب آ جائیے اگلے اس پر، بہت آسان ہے یہ تو آپ نے نظم پڑھی۔ تیرا ذکر بالا تیرا حسن اعلیٰ، درختوں سے زینت زمیں کو عطا کی، خدائی کا ہے یہ خوشنما کارخانہ، یہ جن و ملک، ہم نے 3-4 دفعہ اس کو دہرایا، یہ ملک ہے، اس کا مطلب ہے فرشتے، اور یہ نوع انسان یعنی یہ انسانوں کا سلسلہ، ادب ساری دنیا کا ہم کو سکھایا۔ ٹھیک ہے، یہ ہم نے تو پڑھ چکے تھے، یہ آپ کی اس میں موجود ہے۔ اب آ جائیے دیے ہوئے اسماء میں سے مذکر اور مؤنث کو الگ الگ کرنا ہے۔ اب بچوں مذکر اور مؤنث الگ کرنا، اس سے پہلے تو ہم کر چکے ہیں نا، دادا دادی، نانا نانی، مرغا مرغی، شیر شیرنی، بادشاہ ملکہ۔ اب یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ دیے ہوئے اسماء میں سے مذکر اور مؤنث الگ کریں، بنانے نہیں، بنانے کو انہوں نے نہیں کہا، یہ کہہ رہے ہیں مؤنث الگ کریں۔ تھوڑا سا سمجھنا پڑے گا، ہر الفاظ کا اپنا ایک خانہ ہوتا ہے۔ اب آپ سن رہے ہیں، سننا ایک کام ہے۔ اب کام ہوتا ہے یا ہوتی ہے؟ کام ہوتا ہے، تو اس کا مطلب ہے ہوتا ہے مذکر، ہوتی ہے امی، ہوتی ہیں ابو، ہوتے ہیں میں، اگر میں لڑکا ہوں تو میں ہوتا ہوں کمرے میں، اور بہن ہے تو بہن کمرے میں ہوتی ہے، تو بہن کیا ہے؟ مؤنث ہے۔ میں کیا ہوں؟ مذکر ہوں، میں کمرے میں، اکثر میں کمرے میں ہوتا ہوں اور بعضی اکثر کمرے میں ہوتی ہیں۔ تو بچوں یہ ایک پیمانہ ہے جس سے ہم کسی بھی لفظ کو جانچ سکتے ہیں کہ وہ مذکر ہے یا مؤنث۔ دعا ہوتی ہے، شاباش۔ اس کو ہم 2 کالم بنائیں گے، اس کو مؤنث کے کالم میں لکھ دیں گے عالم۔ عالم کا مطلب دنیا، عالم ہوتا ہے مطلب مذکر، دنیا ہوتی ہے مؤنث کے کالم میں، زینت ہوتی ہے مؤنث کے کالم میں لکھیں گے، فضل ہوتا ہے، شاباش مذکر کے کالم میں، شمع ہوتی ہے مؤنث کے کالم میں، گیت ہوتا ہے مذکر کے کالم میں، رونق ہوتی ہے مؤنث کے کالم میں، خورشید ہوتا ہے مذکر کے کالم میں، اور نور ہوتا ہے مذکر کے کالم میں۔ اب آ جائیے بچوں، آپ کا ہوم ورک آپ کی اسکرین پر آ رہا ہے۔ اب اس کو آپ نے گھر پہ کام کرنا ہے اور اس کو تھوڑا سا سمجھ لیجئے بیٹا۔ اس میں 2 لفظ آئے ہیں، ایک لفظ آیا ہے متضاد، ایک لفظ ہوتا ہے مترادف۔ متضاد کہتے ہیں بیٹا بالکل الٹ کو، زمین آسمان۔ اگر مترادف دیکھیں تو فلک اور آسمان، یعنی دونوں ہم معنی الفاظ ہیں۔ فلک آسمان کو کہتے ہیں، آسمان فلک کو کہتے ہیں، یعنی جو بھی لفظ ایک سے دوسرے کے معنی ہم معنی ہوں مترادف ہو جائیں گے، اور اگر ایک دوسرے کے الگ ہوں گے تو وہ متضاد ہو جائیں گے۔ تو پیارے بچوں اب دیکھتے ہیں کہ اس میں کرنا کیا ہے۔ ایک لفظ پہلے ہے
خورشید اور مہتاب، کیا مطلب ہوا؟ خورشید تو سورج کو کہتے ہیں نا، مہتاب چاند کو کہتے ہیں، تو یہ ایک تو نہیں ہوئے نا، الگ الگ ہو گئے۔ عرش، فرش، عرش زمین کو کہیں، عرش آسمان کو کہیں گے، فرش زمین کو، تو یہ بھی الگ الگ ہو گئے، عرش اور فرش۔ گیت، نغمہ، یہ تو ایک ہی چیزیں ہو گئی نا، جاڑا یعنی سردی، گرمی، یہ الگ الگ چیزیں ہو گئی، الٹ ہو گئی۔ مالک، آقا، یعنی مالک جو ہوتا ہے وہ آپ کا آقا ہوتا ہے اور آقا ہی مالک ہوتا ہے، یہ ایک جیسے ہم معنی الفاظ ہیں، تو یہ ظاہر ہے ایک جیسے ہو گئے تو مترادف ہو جائیں گے۔ سلانا اور جگانا، یعنی آپ آنکھیں بند کر کے نیند میں چلے جاتے ہیں تو وہ سوتے ہیں، جاگتے ہیں جب آپ آنکھیں کھول کر کام کرنا شروع کرتے ہیں، یعنی دونوں چیزیں بالکل علیحدہ ہیں۔ اب بچوں کرنا کیا ہے کہ جب آپ اس کو کاپی میں کریں گے اور پھر کاپی میں کریں گے تو سب سے پہلے کاپی کے حوالے سے ہدایات سن لیجیے بچوں۔ پلاسٹک شیٹ سے کاپی پر آپ کو کور چڑھانا ہے۔ کاپی کے باہر والد کا نام، اپنا نام، جماعت، فریق، فریق سیکشن، فریق یعنی آپ کا اگر الف ہے یا بے ہے، جماعت ہفتم ہے، فریق رول نمبر اور مضمون لکھنا ہے۔ پھر پہلے صفحے پر آپ کو یہی ترتیب رکھنی ہے، والد کا نام، جماعت، فریق، رول نمبر، مضمون پہلے صفحے پر۔ جب آپ سبق کا آغاز کریں گے تو اس میں سب سے پہلے آپ تاریخ سبق کا نام، تاریخ آغاز اور تاریخ اختتام ڈالیں گے۔ صفحے کے دونوں اطراف میں آپ لوگوں کو 1-1 انچ کا حاشیہ چھوڑنا ہے۔ جتنا کام بھی کرنا ہے پرنٹ رائٹنگ میں کریں گے، پیراگراف بنا کے کریں گے۔ بچوں پیراگراف بنانا کوئی بہت مشکل کام نہیں ہے، اس میں صرف آپ کو کرنا کیا ہوتا ہے پیراگراف رائٹنگ میں کہ آپ نے پہلی سطر میں آپ کام شروع کر رہے ہیں، پہلی سطر میں آپ کی انگلی ہے نا اس کا حصہ حاشیے سے اتنا چھوڑ دیں گے۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ دوبارہ میں دہرا دیتی ہوں، پیراگراف بنانا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ پہلی سطر میں آپ نے حاشیے سے اپنی انگلی کو رکھنا ہے حاشیے کے ساتھ اور اس کے بعد کام شروع کرنا ہے، یعنی حاشیے سے بالکل ملا کر کام نہیں کرنا، ایک انگلی کا فاصلہ دینا ہے۔ اب پہلی سطر آپ نے لکھ لی، دوسری سطر آپ حاشیے کے ساتھ شروع کریں گے، مطلب پہلی سطر میں آپ نے ½ انچ کا فاصلہ دیا، دوسری سطر آپ نے حاشیے کے ساتھ، پھر تیسری سطر بھی اسی طرح اور چوتھی سطر بھی، یعنی اس طرح پیراگراف بن گیا۔ پیراگراف بنانا لازمی ہے بچوں، پیراگراف کے بغیر آپ کام نہیں کریں گے۔ اور یہ کوئی ایسا مشکل نہیں ہے، آج ہم نے سیکھ لیا نا کہ پہلی سطر میں ہم نے حاشیے سے صرف ½ انچ کی جگہ چھوڑنی ہے، اور ½ انچ ناپنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنی انگلی رکھیے حاشیے کے ساتھ اور اس کے بعد کام شروع کر دیجیے اتنا فاصلہ دے کر، اور پھر دوسری سطر، تیسری سطر اور چوتھی سطر ہماری حاشیے کے ساتھ ہی ہوگی۔ پھر آپ نے کیا کرنا ہے، آگے ہدایت ہے آپ کی کہ کام کا عنوان صفحے کی پہلی لائن کے درمیان میں رکھنا ہے۔ جیسے آپ سوال جواب کر رہے ہیں، آپ مرکزی خیال کر رہے ہیں، خلاصہ کر رہے ہیں، جو کچھ بھی آپ کام کر رہے ہیں اس صفحے پر، اس سبق کے حوالے سے، سبق کا عنوان تو آپ ابتدائی صفحے پہ درج کر چکے ہیں تاریخ آغاز اور تاریخ اختتام کے ساتھ، اب کام کا عنوان آپ کو درج کرنا ہے صفحے کے بالکل درمیان میں، اور تاریخ آپ نے ظاہر اردو میں ہم کہاں ڈالتے ہیں پیارے بچوں؟ جی دائیں جانب۔ اب آگے آ جائیے، سوال آپ کو بلیک پوائنٹر سے کرنا ہے اور جواب بلو انک پین سے تحریر کرنا ہے، سوال بلیک پوائنٹر سے اور جواب بلو انک پین سے۔ اور آگے آ جائیے، آپ نے ہیڈنگ کے بغیر تو کام نہیں کرتے نا، یہ ہم بہت زیادہ پریکٹس بھی کر چکے ہیں کہ ہم بغیر ہیڈنگ کے کام نہیں کرتے ہیں، تو ہمیں ہیڈنگ کس میں طرح ڈالنی ہے؟ بلو اور بلیک ٹیمپو مارکر سے ہیڈنگ ڈالنی ہے۔ اور پیاروں بچوں، اگر آپ کو کٹ پین میسر آ سکے تو وہ آپ کی رائٹنگ یا تحریر کے لیے آپ کے لیے بہت بہترین چیز ہے۔ آپ ایسا پین خریدیے جو کٹ کہلاتا ہے، کٹ پین کہلاتے ہیں، اور اس کی نب تھوڑی سی ترشی بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم دوبارہ دیکھیے بچوں، پڑھ کے دیکھتے ہیں۔ نظم
کہ خدائی کے عالم مالک دو عالم کے مولا، تیری ذات عالی، تیری شان یکتا، تیرا ذکر بالا، تیرا حسن اعلیٰ، صفت تیری رب تبارک تعالی، تیرا نور جلوہ فگن چاندنی میں، ستاروں میں، خورشید کی روشنی میں، زمین کا حسین فرش تو نے بنایا، سکون بخش عالم یہ سبزہ اگایا، درختوں سے زینت زمین کو عطا کی، حسین بیل بوٹوں سے رونق بڑھائی، یہ جاڑا، یہ گرمی، یہ بارش کا موسم، یہ سورج کی کرنیں، یہ تاروں کی چمچم، زمین پہ فلک کا حسین شامیانہ، خدا کا یہ خوشنما کارخانہ، درندے چرندے پرندے یہ حیواں، یہ جن و ملک اور یہ نوع انسان، ملی ہے جسے بھی یہاں زندگانی، تیرا فضل ہے یہ تیری مہربانی، کھلانا پلانا بنانا مٹانا، ہنسانا رلانا سلانا جگانا، تیرے ہاتھ میں ہے ہر ایک کام مولا، ہے سب تیرے بندے تو مالک ہے سب کا، شب و روز تجھ سے ہماری دعا ہے، یہی مدعا ہے یہی التجا ہے، ہمیشہ ہمیں راہ سیدھی چلانا، ادب ساری دنیا کا ہم کو سکھانا، تیری عظمتوں کے صدا گیت گائیں، تیری یاد کی دل میں شمع جلائیں۔ پیارے بچوں، جب ہم اچھا سنتے ہیں تو اچھا پڑھتے ہیں، اچھا سنتے ہیں اچھا بولتے ہیں، تو لہذا ضروری ہے بچوں کہ ہم اچھا سنیں اور پھر اس کے بعد درست تلفظ کے ساتھ درست ادائیگی کریں، تاکہ ہم بہترین اردو بولنے والوں میں شامل ہو جائیں۔